جی جی شاہ صاحب، بحث کا آغاز شاہ صاحب کریں گے۔ بہت شکریہ مسٹر اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے تو آج کراچی میں ہونے والے واقعے پر بڑے دکھ کا، بڑے غم کا اظہار کرتا ہوں۔ آج جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر واقعہ ہوا، جس میں عام شہری بھی، پولیس افسران بھی اور کچھ سیکورٹی گارڈز وہ شہید ہوئے، جناب اسپیکر بڑا المناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جناب اسپیکر، بجٹ سے پہلے میں عرض کروں گا، یہ جو ایک دن پہلے عوام پر اچانک پٹرول بم گرایا گیا ہے، جبکہ پوری دنیا میں جناب اسپیکر پٹرول رول گیا ہے اور پاکستان میں جناب اسپیکر عوام رول گئے ہیں۔ ایک مہینے تک جناب اسپیکر پیٹرول کی قیمت کم کر کے لوگوں پر احسان کیا گیا، انہیں پریشان کھجل خراب کیا گیا، اور جناب اسپیکر سر ڈیزل تے نے جی نو کراس ٹاک جی۔ جناب اسپیکر جی شاہ صاحب، نو کراس ٹاک جی۔ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں اپنی تاریخ کی نچلی سطح پر ہیں، اور اس طرح سے اچانک قیمتیں بڑھا دینا، ٹیکسز کے اندر اضافہ نہ کرنا، اس کی کیریج اور جو دیگر اخراجات ہیں ان میں اضافہ نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹلی اپنے سہولت کاروں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، اپنے جو ان کے انویسٹرز تھے ان کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اس تیل کی قیمت بڑھنے سے عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ پڑا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بیسڈ پرائس ہے جو بڑھائی گئی ہے، اور اس کا فائدہ ڈائریکٹلی کمپنیز کو ہے، اور ان کمپنیز کو، ان مافیاز کو ہے جن کا ذکر خیر اکثر وزیر اعظم صاحب اپنی تقاریر میں فرماتے رہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آٹے کا تھیلا اس کا ریٹ بڑھا اور وزیر اعظم صاحب نے اس پہ اچانک نوٹس لیا تو وہ 1100 روپیہ پر اس کی پرائس پہنچ گئی۔ جب 200% دوائیاں مہنگی ہوئی تو وزیر اعظم صاحب نے ان پہ بھی نوٹس لیا اور وہ 500% مہنگی ہو گئی۔ جناب اسپیکر، خدارا یہ نوٹس لینا چھوڑ دیں۔ جب وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے، اس کی قیمت عوام کو بھگتنی پڑی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس تیل کی پرائس ہائیک پر ہر فورم پر جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم اسمبلیوں کے اندر بھی احتجاج کریں گے، ہم اسمبلیوں کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ جناب اسپیکر، ان تک چپ کراؤ۔ یہ پیچھے سے کون سے ممبر بات کر رہے ہیں؟ پیچھے آواز نہیں آنی چاہیے۔ جی شاہ صاحب۔ جناب اسپیکر، ہم جب بھی عام آدمی کی بات کرتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کا جو ڈیوائڈ سے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں بھی سنیں، جب ان کی باری آئے وہ اپنی دل کھول کے سنائیں۔ سر، کبھی میں نے تو کم از کم کبھی شور نہیں کیا جی، نہ ہی کراس ٹاک کی ہے۔ میرے پہ مہربانی فرمائیں سر، میں ایک عام آدمی کی جیب پر جو ڈاکہ پڑا ہے، ایک عام آدمی کو جو لوٹا گیا ہے، ایک عام آدمی کو جو رات کے اندھیرے میں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، جس کی معیشت کو
کچل کر آپ نے اپنے سہولتکاروں کو، جن سے آپ الیکشن میں جہاز اڑواتے رہے، جن سے آپ اپنے ایم پی ایز کو لوٹا بنواتے رہے، ان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان مافیاز کو جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتے، ان مافیاز کا منہ بند کرنے کے لیے جناب اسپیکر آپ نے عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈالا، اور جب اپوزیشن بات کرتی ہے تو آپ اسے بات نہیں کرنے دیتے۔ ہم تو کہتے تھے، عمران خان صاحب کہتے تھے کنٹینر پہ بھی اور اسمبلی کے اندر بھی کہ میں مافیاز کا گریبان پکڑوں گا، وہ آپ نے تو پاؤں پکڑ لیے ہیں ان کے۔ آپ نے یہ جو سرنڈر کیا ہے، آپ تو لیٹ گئے ہیں ان کے آگے۔ آپ نے کھڑے ہونا تھا، آپ نے کہنا تھا نہ ملے تیل، میں اپنی قوم کو بھی روک لوں گا، میں اپنی ساری ضروریات ختم کر دوں گا، لیکن میں تیل کی پرائس نہیں بڑھنے دوں گا۔ آپ نے تو ان کے پاؤں پکڑ لیے، آپ ان کے آگے لیٹ گئے۔ یہاں جو غریب کی بات کرتا ہے آپ اس کو بات نہیں کرنے دیتے۔ جناب اسپیکر،